الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد باب ما جاء في خاتم النبوة وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم الذي بين كتفيه فإذا هو مثل ذر الحجلة۔ یہ باب جو شروع ہو رہا ہے باب ما جاء فی خاتم النبوہ، اس سے پہلے پچھلے باب میں اجمالاً یہ تذکرہ آیا تھا مہر نبوت کے سلسلے میں کہ دونوں کندھوں کے درمیان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کا کچھ حصہ ابھرا ہوا تھا، گلٹھی کی شکل کا تھا، ایک گوشت کا ٹکڑا تھا جو ابھرا ہوا تھا، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علامت نبوت کے طور پر وہ ظاہر ہوا تھا۔ اب چونکہ یہ خاتم النبوہ بھی جو ہے نبوت کی جو مہر ہے وہ حلیہ مبارک سے ہی متعلق ہے، اور اس کو پہلے باب میں ہی بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ معجزات نبوی ہے اور علامت نبوت میں سے ہے، اور پچھلی کتابوں میں بھی اس کو بطور علامت نبوت کے پیش کیا ہے۔ اس وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور خاص جو ہے اس کا ایک الگ باب جو ہے باندھ کر اور الگ عنوان سے جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا تاکہ اہتمام سامنے آ جائے، اور پھر اس باب میں جو ہے 8 حدیثیں ذکر کی ہے۔ تو حدیث ہے، جعد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے سائب بن یزید کو یہ فرماتے ہوئے سنا، گویا یہ سائب بن یزید کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ نے مجھے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی۔ ذہبت بی خالتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابن اختی وجع، کہ یہ جو ہے میری بہن کا جو بیٹا ہے، میں نے بھانجا میرا، اس کو تکلیف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت ان کے سر پر رکھا اور برکت کی دعا کی، وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ وَتَوَضَّأَ، اور آپ نے وضو فرمایا، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، اور میں نے آپ کے وضو سے کے بچے ہوئے پانی کو پیا، وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، اور میں آپ کی پشت کے پیچھے کھڑا ہوا، فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ الَّذِي، تو میں نے دیکھا کہ اس نبوت کی مہر کو جو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ہے، فَإِذَا هُوَ مِثْلُ ذِرِّ الْحَجَلَةِ، تو ذر گنڈی بٹن کو کہتے ہیں، اور حجلہ حجل اور حجال گنبد نما کپڑوں سے آراستہ کیا ہوا جو دلہن کا کمرہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جو خاص طور سے جس پر پردے لٹکے رہتے ہیں، اور جو ہے گویا مسحری کی گنڈی کے مانند ابھری ہوئی، یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ تھوڑا سا ابھرا ہوا جسم کا حصہ تھا۔ تو خاتم النبوہ کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر یہ پیدائشی طور پر تھی، اور یہ کب تک باقی رہی، اس سلسلے میں حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے حوالے سے یعقوب بن حسن کی روایت حضرت عائشہ کی حدیث نقل کی ہے، یعقوب بن حسن کے واسطے سے
اور اس میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو بعض صحابہ کو آپ کے وفات میں شک پیدا ہوا، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت کے نہ ہونے سے وصال پر استدلال کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ پیدائشی طور پر یہ مہر نبوت تھی اور انتقال کے وقت میں یہ مہر نبوت غائب ہو گئی۔ اب یہ اس بات میں اختلاف ہے کہ اس مہر نبوت پر کیا کچھ لکھا ہوا تھا۔ کچھ بال تھے اس مہر نبوت پر، اور بعض لوگوں نے جیسے کہ ابن حبان نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ اس پر لکھا ہوا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس جسم کے ابھرے ہوئے حصے یعنی ختم نبوت کی جو مہر تھی اس پر لکھا ہوا تھا سر فأنت المنصور، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم جہاں چاہے جاؤ تمہاری مدد کی جائے گی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں تو کوئی بات نہیں کہی ہے، البتہ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے روایات کا جائزہ لے کر فرمایا کہ یہ روایتیں ثبوت کے درجے کی نہیں ہے۔ بہرحال اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے اندر جو جعد بن عبد الرحمن بیان کر رہے کہ میں نے سائب بن یزید سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ کے پاس لے گئی، یہ واقعہ ہے، اور فرمایا کہ میرے یہ بہن کا جو بیٹا ہے یعنی میرا بھانجا ہے اسے درد ہے، بتایا ہوگا سر میں درد ہے۔ اور امام بخاری نے اس کو وقعن سے بھی تعبیر کیا ہے کہ پیر کے درد کو وقعن کہتے ہیں، نہیں گوشت کے نچلے حصے میں، پیر کے نچلے حصے میں اگر درد ہو تو وقعن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سر پر رکھا، یعنی سائب بن یزید کے سر پر رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس دست مبارک کا رکھنا تھا کہ وہ درد کافور ہو گیا، وہ درد ختم ہو گیا۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ درد تو پیر میں تھا، پھر سر پر کیوں ہاتھ رکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بطور شفقت کے آپ نے جو ہے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، کیونکہ سن 2 ہجری میں حضرت سائب بن یزید کی جو ہے پیدائش ہوئی، اور جب حضور کے وفات کا وقت تھا تو اس وقت 8-9 سال کی عمر تھی، تو مطلب جس وقت یہ خالہ جو ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو لے گئی ہے اس وقت 8-9 سال کی عمر تھی، تو آپ جو ہے بچوں پر جو ہے بطور شفقت کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے بطور شفقت کے ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، ودعا لی بالبرکہ، دعا فرمائی۔ دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے وہ جو تکلیف تھی پیر میں کہیے یا سر میں کہیے اس دعا کی برکت سے وہ زائل ہو گئی، اور نہ صرف اس وقت زائل ہوئی بلکہ اخیر وقت تک انہیں بہتر جو ہے ایک تندرستی محسوس ہوئی اور صحت رہی، کسی قسم کی کوئی بیماری سے وہ متاثر نہیں ہوئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو دست شفقت رکھا تھا اس کا معجزہ اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ آپ جو ہے 84 سال کی عمر کو پہنچے، لیکن آپ کے جو ہے حضرت سائب بن یزید کے سر پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے سر کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، ایک بال بھی، بلکہ تمام کے تمام جو ہے بال کالے ہی رہے۔ ومن اثر مسحہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رأسہ لم یزل اسود مع شیب ما سواہ، یعنی دیگر جو بال تھے داڑھی وغیرہ کے وہ تو سفید ہوئے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت رکھنے کی وجہ سے وہ سر کے بال جو ہے کالے ہی رہے، پوری زندگی کالے رہے۔ خیر حضور نے دعا فرمائی، برکت کی دعا فرمائی، اور آپ نے وضو فرمایا، اور سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے اس وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ اب وضو کا بچا ہوا پانی چونکہ
یہ تو برکتاً پیا جاتا ہے، اس کے پاک ہونے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ البتہ ایک معنی اس کے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے جس پانی سے وضو فرمایا، یعنی مائع مستعمل کے سلسلے میں اختلاف ہوگا کہ آیا وہ پاک ہے یا نہیں ہے، تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ بات ہے کہ آپ کے فضلات بھی پاک تھے، تو پھر مائع مستعمل کا کیا ذکر ہے۔ تو بہرحال راوی صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پشت کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں اور شانوں کے درمیان جو ہے مسحری کی جو ہے کنڈی کی طرح جو ہے ایک ابھرا ہوا حصہ ہے جو مہر نبوت ہے۔ آگے دوسری روایت ہے، حدثنا سعید بن یعقوب الطالقانی اخبرنا ایوب بن جابر عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرہ قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة۔ اس روایت میں بھی مہر نبوت کے سلسلے میں بتلایا ہے کہ مہر نبوت کیسی تھی، اس کا رنگ کیسا تھا، اس کی جسامت کتنی تھی۔ تو جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان، یعنی پشت کے درمیان، پشت کے جانب جو ہے ایک غدہ کہتے ہیں گوشت کے ایک ٹکڑے کو، غدۃ جمع غدائت، ابھرا ہوا حصہ، ایک سرخ حصہ میں نے گوشت کا دیکھا۔ دوسری کئی روایتوں میں یہاں جیسے حمرا کا لفظ آیا ہے کہ سرخ یعنی لال رنگ کا میں نے ایک حصہ دیکھا، دوسری روایتوں میں جو ہے خضرا کا لفظ بھی آیا ہے کہ سبز رنگ کا حصہ، اور کسی روایت میں جو ہے سودا کا بھی لفظ آیا ہے، اور کسی میں کہا گیا کہ جسم کے جو ہے رنگ کی طرح وہ حصہ تھا۔ تو بہرحال یہ جو اختلاف ہے، یہ اختلاف راوی نے جیسا دیکھا اس کو ویسا بیان کیا، یعنی یہ اختلاف رؤیت کا ہے، جس وقت جیسا دیکھا اس کو بیان فرمایا۔ اور رؤیت کا اختلاف احوال کے اختلاف پر مبنی ہے، یعنی جس حالت میں دیکھا اس حالت میں اسے بیان فرمایا۔ تو کسی نے سبز دیکھا تو سبز بیان فرمایا، کسی نے جو ہے اس کو سرخ دیکھا تو سرخ بیان فرمایا، کسی نے اس کو جو ہے کالا دیکھا تو کالا بیان فرمایا، اور کسی نے اس کو جسم کے عام جو ہے رنگ کی طرح دیکھا تو اس کے بیان فرمایا۔ اور پھر اس کی جسامت کے سلسلے میں بیان کرتے کہ مثل بیضۃ الحمامہ، وہ کتنی مہر نبوت کتنی بڑی تھی، تو کہتے ہیں کہ وہ کبوتری کے انڈے کی طرح اتنی بڑی۔ اس سلسلے میں بھی روایتیں مختلف ہیں، کسی نے جو ہے سیب کی طرح اسے قرار دیا، دیکھنے والے نے سیب کی طرح اسے بیان فرمایا، کسی نے جو ہے نعامہ کے انڈے کی طرح اسے بیان فرمایا، اور کسی نے کبوتری کے انڈے کی طرح اسے بیان فرمایا۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی تمام روایتوں میں اس طرح تطبیق دی کہ مہر نبوت کی جسامت کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، رنگ میں بھی جو ہے مختلف رہتی تھی۔ اور مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تقریب ذہنی کے لیے ہے، یعنی انسان کو سمجھانے کے لیے ہے، اور جس نے جیسا دیکھا ہر ایک کے بیان کرنے کا اور جو ہے سمجھانے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اشکال ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ یہ تقریبی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس دونوں روایتوں کے اندر مہر نبوت کا رنگ اور مہر نبوت کی جسامت کو بیان فرمایا، اور وہ مہر نبوت کہاں تھی اور کیسے تھی اس کو بیان فرمایا۔ آگے بھی جو حدیثیں آ رہی ہیں، تقریباً ابھی 6 حدیثیں ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہبر انسانیت تو سب کی چاہت ہے۔